صحابہ کرام کے دلوں میں یہ یقین اتر چکا تھا، بیٹھ چکا تھا کہ رکاوٹوں کو دور کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ جب ان کو یہ یقین آ گیا کہ ہماری ساری رکاوٹیں، ہماری ساری تکلیفیں، ہمارے راستے کی ساری مشکلات دور کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو پھر انہوں نے کبھی رکاوٹ کو رکاوٹ نہیں سمجھا، ڈٹ کر دین کے راستے پر چل پڑے، آگے بڑھے اور پوری دنیا کو فتح کر لیا۔ ظفر علی خان کہتے تھے نا، اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا، اپنی مثال آپ تھے یاران مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ کرام نے کبھی کسی رکاوٹ کو رکاوٹ نہیں سمجھا۔ آج قرآن بھی وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے، شریعت بھی وہی ہے، دین بھی وہی ہے، اللہ بھی وہی ہے، لیکن آج ہم رکاوٹوں کی وجہ سے، مشکلات کی وجہ سے، مصیبتوں کی وجہ سے اپنے راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ آج بھی اگر ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں اور شریعت کے راستے پر چلنے کے لیے ڈٹ جائیں، جم جائیں، تو اللہ کی مدد اترے گی، اللہ کی مدد آئے گی اور ہماری مشکلات کو دور کرے گی۔ جس بندے کی لو اللہ سے لگ جائے اور اسے اللہ پر بھروسہ ہو جائے، پھر اس کی کشتی طوفانوں میں ڈوبتی نہیں ہے، بے رحم تھپیڑے اسے ڈبا نہیں سکتے، بلکہ وہ اپنے کنارے پر جا کر لگ جاتی ہے۔ آج ہمیں بحیثیت مسلمان، بحیثیت قوم دھمکیاں دی جاتی ہیں، تم عالمی تنہائی کا شکار ہو جاؤ گے، تمہاری معیشت تباہ ہو جائے گی، تمہارا روپیہ زمیں بوس ہو جائے گا، تمہیں دنیا میں کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ لیکن میرے دوستوں، کافر تو وہی ہے جو رزق کی تنگی سے ڈرائے گا، مشکلات سے ڈرائے گا، لیکن اگر ہماری نظر اللہ کی طرف ہے، ہماری نظر اس ذات کی طرف ہے جو پورے عالم کو رزق دیتا ہے، جو پورے عالم کی مشکلات کو دور کرتا ہے، جو پورے عالم کی مصیبتوں کو ٹالتا ہے، تو پھر کافر کی گیدڑ بھپکیوں سے ہمیں کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اللہ تعالی ہمارے لیے رزق کے دروازے ایسے کھولے گا، نعمتوں کے دروازے ایسے کھولے گا، آسانیاں پیدا کرے گا، نعمتیں دے گا، آسائشیں دے گا کہ کافر بھی اسے دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے یکجٹ ہو جائیں اور استقامت کے ساتھ اس کے راستے پر چلنے کا تہیہ کر لیں۔